والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق اللہ العظیم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت کھانائے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل جذبہ جہاد سے ششار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والے ہر باد سمون کی راہ میں دیوار آہنی اور سد سکندری بن کر حائل ہو گئے. حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بقف میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی. انہوں نے سر کو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نہ دونا ہونے دیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے. یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھایا، ضرورت پڑی تو اپنے شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز اور سرکش و بے باک کا کام لیا. اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونے ہارے کی تربیت اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فلج لشکر بنا دیا. آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا. محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور اپنے شاکرانہ و عیارانہ چالے سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، ناجش وطن، شاہ عبدالعزیز بن علی اللہ محدث دہلی ہے. یہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرمایا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو بھی برس برس کا انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بڑکنے لگے اور پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولہ مچلنے لگے اور حوصلہ نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء اکرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بن کر توکل علی اللہ، منزل
کی جانب سے دوسرے سامانی کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حضرات یہ کارواں مسافر طے کرتے اس طرح منزل مقصود تک پہنچا. یہ ایک لمبی داستان ہے. اس طویل مسافت کو طے کرنے کے لیے تو کبھی مالٹا کی کوٹھیوں میں قیام کرتے ہیں, کبھی پھانسی کے پھندے کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں. غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا. ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے اپنے دل نادا کا حال, ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے اپنے دل نادا کا حال. شاید کے تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر کاٹتی تھا. حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر اس راغیر آزادی نہ ہوتی تو تاریخ آزادی نہ چلتی, تاریخ بالا کوٹ نہ چلتی, تاریخ ریشم رومال نہ چلتی, تاریخ خلافت نہ چلتی. ہندوستان چھوڑو تاریخ نہ چلتی. الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے روس آزادی کی ہنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, پتا پتا بوٹا